السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک قاری صاحب تبلیغی جماعت کے ساتھ مظفر آباد گئے ہوئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم صبح قرآن پاک کی تلاوت کر کے سونے لگے تھے، میرے تمام ساتھی سو گئے تھے، میں نے بستر کھولا ہی تھا کہ مسجد کے باہر سے ایک بہت اونچی غیر انسانی آواز آئی، مسجد والو باہر نکل آؤ۔ میں حیران رہ گیا، لیکن میں نے توجہ نہ کی اور پھر سونے لگا کہ آواز دوبارہ آئی، مسجد والو باہر نکل آؤ۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو جگایا اور اس کے متعلق بتایا۔ ہم جلدی سے باہر نکل آئے، میں اور میرے تمام ساتھی باہر نکلے ہی تھے کہ دھڑام کی آواز آئی اور مسجد گر گئی۔ ہمارے امیر صاحب اور ہم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں بچا لیا۔ جب باہر دیکھا تو کوئی انسان نہیں تھا جس نے آواز دی ہو کہ باہر نکل آؤ۔ ہم باہر یہ دیکھ کر بہت ڈر گئے تھے کہ عمارتیں بہت جلدی زمین بوس ہو رہی تھی۔ ہم آگے بھاگتے گئے، لوگ بھی دیوانہ وار بھاگ رہے تھے۔ کچھ عقل کے اندھے لوگ کہہ رہے تھے، نعوذ باللہ، تم اس خدا کی بات کرتے ہو جس نے ہمارا یہ حشر کر دیا۔ ہم آگے گئے تو زمین پھٹ گئی، ہم پریشان ہو گئے۔ امیر صاحب نے کہا کہ جس خدا نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ اب بھی بچا لے گا۔ ہم نے آنکھیں بند کر کے چھلانگیں لگا دی اور تمام ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ وہاں سے نکل گئے۔ اللہ اکبر، جس سے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ دوستو، اسی طرح حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ایک بار حج کرنے گیا اور مکہ مکرمہ میں قیام کیا۔ میری عادت تھی کہ رات کو اندھیرے میں طواف کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے ایک نو عمر لڑکی کو طواف کرتے دیکھا اور یہ اشعار وہ پڑھ رہی تھی کہ میں نے اپنے عشق کو اتنا چھپایا مگر اب وہ مخفی نہیں رہتا۔ اب کھلم کھلا اس نے میرے پاس ڈیرا ڈال دیا ہے۔ جب معشوق کے عشق کا مجھ پر غلبہ ہوتا ہے تو اس کے ذکر سے میرا دل پھڑکنے لگتا ہے۔ اگر میں محبوب سے قربت چاہتی ہوں یعنی اللہ سے تو وہ قرب نصیب فرماتا ہے، حتیٰ کہ میں خوب لذت پاتی ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے لڑکی سے کہا کہ تو اللہ سے نہیں ڈرتی ہے، اس بابرکت جگہ پر ایسے اشعار پڑھتی ہو؟ وہ میری طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی، جنید، اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو مجھے نہ دیکھتا۔ میں میٹھی نیند چھوڑ کر ماری ماری پھر رہی ہوں، تو دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے خوف ہی نے وطن چھڑایا، وطن سے دھکیلا اور بھگایا ہے۔ اس کا عشق میرے ساتھ لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں بھاگی پھر رہی ہوں، اور اس کی محبت نے حیران و پریشان کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا، جنید، تم اللہ کا طواف کرتے ہو یا بیت اللہ کا طواف کرتے ہو؟ کہا کہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہوں، اور اس نے آسمان کی طرف اپنا منہ کیا اور کہنے لگی، سبحان اللہ، آپ کی بھی کیا مشیت ہے، جو مخلوق خود پتھر جیسی ہو وہ پتھروں کا طواف کرتی ہے۔ اس کے بعد اس نے 3 شعر پڑھے جن کا مطلب یہ تھا کہ لوگ پتھروں کا طواف کر کے آپ کا قرب ڈھونڈتے ہیں، ان لوگوں کے دل خود پتھر سے زیادہ سخت ہیں اور حیران و پریشان پھر رہے ہیں اور اپنے خیال میں تقرب کے عمل میں اترے ہوئے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے عشق میں سچے ہوئے تو ان کی اپنی صفات تو غائب ہو جاتی اور اللہ کی محبت کی صفات ان میں پیدا ہو جاتی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اس کی گفتگو سن کر غش کھا کر گر گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو وہ لڑکی جا چکی تھی۔ اللہ اللہ، ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیسی مقبول ترین ہستیاں تھی، دنیا کی کوئی دل فریبی ان کو اپنا نہ بنا سکی۔ کس طرح عشق الہی میں اپنے آپ کو جذب کر لیا تھا۔ خواتین میں رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ولی اللہ کا درجہ حاصل ہے۔ ہم بھی مسلمان ہیں، خدا اور رسول کے نام لیوا ہیں، پھر کیا وجہ ہے ہمارے دل خوف خدا سے خالی ہیں؟ ہمارے چہروں پر غم کی کدورت چھائی ہوئی ہے، خوشی مسرت اور شادابی ہمارے پاس نہیں ہے،
عورت اگر اپنے کو بلند کرتی تو بڑے بڑے درجات حاصل کر سکتی ہے، کیونکہ ہم کو کتنا بڑا یہ فخر حاصل ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے اسلام لانے والی عورت کی ذات عورت تھی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام قبول کرتے ہی اپنا مال و دولت، اپنی راحت و آرام، غرض سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا۔ ہم خود کو دیکھتے ہیں تو کہیں اسلامیت نظر نہیں آتی، شرم سے گردن جھک جاتی ہے۔ خدایا ہماری حالت پر رحم فرما، رب العالمین اپنی محبت کی ایک کرن ہی ہمارے دلوں کو عطا فرما دے، تاکہ اس راہ پر گامزن ہوں جو تجھے مرغوب ہے، اس راستے سے نفرت پیدا فرما دے جسے تو ناپسند کرتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو اسی طرح حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اور میرے دو ساتھی آئے، قریب تھا کہ بھوک کی وجہ سے ہمارے کان اور آنکھیں ضائع ہو جاتی، تو ہم اپنے آپ کو صحابہ پر پیش کرنے لگے، ہمیں کسی نے قبول نہ کیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے سامان کے پاس لے گئے۔ حالت یہ تھی کہ آپ کے گھر والوں کے پاس 3 بکریاں تھی جن کے دودھ پر ان کا گزارا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان دودھ تقسیم فرما دیتے تھے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ رکھتے تھے۔ آپ تشریف لاتے تو ایسا سلام کرتے جسے جاگنے والے سن لیتے اور سونے والے بیدار نہ ہوتے۔ شیطان نے مجھے کہا کہ اگر تو یہ گھونٹ بھی پی لے تو کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو کھلا پلا دیں گے۔ یہ خیال مجھے آتا رہا حتیٰ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی پی لیا۔ جب پی لیا تو ندامت ہوئی اور کہا کہ میں نے کیا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور اپنا حصہ دودھ نہیں پائیں گے تو مجھے بد دعا دیں گے اور میں تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ میرے دونوں ساتھی اپنا اپنا حصہ پی کر سو گئے، مگر مجھے نیند نہ آئی۔ میرے اوپر میرا عمامہ تھا کہ اگر میں اسے سر پر ڈالتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اگر پاؤں چھپاتا تو سر ننگا ہو جاتا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول تشریف لائے اور جو اللہ نے چاہا آپ نے نوافل پڑھے، پھر آپ نے دودھ کی طرف دیکھا تو نہ پایا اور اپنا دست مبارک اٹھایا۔ میں نے عرض کیا آپ ابھی مجھ پر بد دعا کریں گے اور میں ہلاک ہو جاؤں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا اور جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا۔ میں نے کپڑے کا کنارہ پکڑ کر امامہ ہٹایا اور بکری کی طرف جا کر انہیں ٹٹولنے لگا کہ کون سی موٹی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذبح کروں۔ ان سب میں دودھ اکٹھا ہو چکا تھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا برتن لیا جس میں وہ دودھ نکالا کرتے تھے۔ میں نے اس میں دودھ نکالا حتیٰ کہ جھاگ اس سے اوپر اٹھائی، پھر میں وہ دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے گیا تو آپ نے نوش فرمایا، پھر آپ نے مجھے تھما دیا تو میں نے پیا، پھر میں نے آپ کو پیش کیا تو آپ نے نوش فرمایا، پھر آپ نے مجھے تھما دیا تو میں نے پیا، پھر میں ہنسنے لگا حتیٰ کہ زمین پر گر گیا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقداد اپنے کپڑے سنوارو۔ پھر میں نے جو کیا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں تھی مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت، اگر تم اپنے دونوں ساتھیوں کو بھی جگا لیتے تو انہیں بھی پورا ہوتا۔ میں نے عرض کیا قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، جب میں نے آپ کو پلا دیا اور آپ کا بچا ہوا خود پی لیا تو مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں کہ کون رہ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح ایک مرتبہ حضرت نانوتوی یعنی حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی نے واز فرمایا۔ بہت بڑا مجمع تھا، درمیان میں ایک شخص اٹھا اور کہا کہ حضرت مجھے کچھ عرض کرنا ہے۔
مولانا صاحب اپنی خدا داد فراست سے سمجھ گئے کہ یہ شخص کیا کہنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں، ایک ضرورت پیش آ گئی ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ سنجا وغیرہ کی ضرورت پیش آئی ہوگی۔ حضرت گھر میں گئے۔ حضرت کی بڑی بہن بیوہ تھی، 95 برس کی عمر میں، نہ نکاح کے قابل تھی نہ کچھ، مگر اعتراض کرنے والے کو اس کی کیا ضرورت؟ وہ تو یہ کہتا ہے کہ آپ دنیا کو نکاح بیوگان کی نصیحت کرتے ہیں، مگر آپ کی بہن تو بیوہ بیٹھی ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی گھر میں گئے تو بڑی بہن کے پیروں پر ہاتھ رکھا۔ انہوں نے گھبرا کر کہا، بھائی تم تو عالم ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا، بہرحال میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، آج ایک سنت رسول زندہ ہوتی ہے، اگر آپ ہمت کریں تو یہ آپ پر موقوف ہے۔ فرمایا کہ میں ناکار اور سنت رسول کا زندہ کرنا میری وجہ سے؟ حضرت نے فرمایا کہ آپ نکاح کر لیجئے۔ فرمایا کہ بھائی تم میری حالت دیکھ رہے ہو، منہ میں دانت نہیں، کمر جھک گئی ہے، 95 برس عمر ہے۔ مولانا نے فرمایا، یہ سب میں جانتا ہوں، اعتراض کرنے والے اس چیز کو نہیں دیکھتے۔ ہمشیرہ نے یہ سن کر فرمایا کہ اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے زندہ ہو سکے تو میں جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوں۔ اسی وقت جو 14-15 آدمی خاندان کے موجود تھے، ان کے سامنے نکاح پڑھایا گیا، گواہ بنا دیے گئے۔ اس میں کچھ دیر لگ گئی، پھر حضرت نانوتوی رحمت اللہ تعالی باہر آئے اور مجمع میں دوبارہ تقریر شروع کی۔ پھر وہی سائل کھڑا ہوا کہ کچھ عرض کرنا ہے۔ فرمایا، کہیے۔ اس نے کہا کہ آپ دنیا کو نصیحت کر رہے ہیں اور آپ کی بہن بیوہ بیٹھی ہے، تو ہم پر کیا اثر ہوگا؟ فرمایا، کون کہتا ہے؟ ان کے نکاح کے تو شاید گواہ بھی یہاں موجود ہوں گے۔ 2-3 آدمی درمیان میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ حضرت کی ہمشیرہ کا ہمارے سامنے نکاح ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ لوگ جس چیز کی ترغیب دیتے تھے پہلے اس پر خود عمل کرتے تھے، اور اگر انسان خود عمل کرے تو اس کی بات میں اثر بھی بہت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح لبنان کا سب سے مالدار آدمی ایمل البستانی تھا۔ اس نے اپنے لیے ایک خوبصورت علاقے میں، جو کہ بیروت کے ساحل پر تھا، قبر بنوائی کہ میں مرنے کے بعد مجھے اس قبر میں دفن کیا جائے۔ اس کے پاس اپنا ذاتی جہاز تھا، اور جب دھماکہ ہوا تو وہ جہاز سمیت سمندر میں ڈوب گیا۔ لاکھوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد اس کے جہاز کا پتہ تو چل گیا، لیکن لاش نہیں ملی جسے اس قبر میں دفن کیا جائے جو اس نے اپنے لیے بنوائی تھی۔ دوستو، اسی طرح برطانیہ کا ایک بہت زیادہ مالدار آدمی، ایک یہودی روت تشلر تھا۔ وہ اتنا دولت مند تھا کہ کبھی کبھی حکومت اس سے قرض لیتی تھی۔ اس نے اپنے عظیم الشان محل میں ایک کمرہ اپنی دولت رکھنے کے لیے مختص کیا تھا، جو کہ ہر وقت سیم و زر سے بھرا رہتا تھا۔ ایک دفعہ وہ اس کمرے میں داخل ہوا اور غلطی سے دروازہ بند ہو گیا۔ دروازہ صرف باہر سے کھل سکتا تھا، اندر سے نہیں۔ اس نے زور زور سے چیخ و پکار شروع کی، لیکن محل بڑا ہونے کی وجہ سے کسی نے اس کی آواز نہ سنی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ کبھی کبھی بغیر کسی کو بتائے کئی ہفتے گھر سے غائب رہتا تھا۔ جب وہ کسی کو نظر نہ آیا تو گھر والوں نے سوچا کہ حسب عادت کہیں گیا ہوگا۔ وہ برابر چیختا رہا، یہاں تک کہ اسے سخت بھوک اور پیاس لگی۔ اس نے اپنی انگلی کو زخمی کیا اور کمرے کی دیوار پر لکھا، دنیا کا سب سے مالدار آدمی بھوک اور پیاس سے مر رہا ہے۔ اس کی لاش کئی ہفتے بعد دریافت ہوئی۔ یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ مال و دولت ہی ہر مشکل کا حل ہے، اور دنیا کی ہر ضرورت اس سے پوری کی جا سکتی ہے۔ دوستو، دنیا سے جانا ایک بڑا حادثہ ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ کب، کیسے اور کہاں جانا ہے۔
انسان سفر پر جاتا ہے اور پھر واپس آتا ہے، گھر سے باہر جاتا ہے اور پھر لوٹتا ہے، لیکن جب دم نکل جائے تو پھر کوئی لوٹ کر نہیں آتا۔ مبارک بات کے قابل ہیں وہ لوگ جو کسی پر ظلم نہیں کرتے، نہ کسی سے نفرت کرتے ہیں، نہ کسی کا دل زخمی کرتے ہیں، اور نہ اپنے آپ کو کسی سے برتر سمجھتے ہیں، اس لیے کہ سب کو جانا ہے۔ ایک آدمی ٹیکسی میں بیٹھا تو دیکھا کہ ڈرائیور قرآن سن رہا ہے۔ اس نے پوچھا، کیا کوئی آدمی مر گیا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، ہمارے دل مر چکے ہیں۔ قیدی اس لیے قرآن مانگتا ہے کہ قید تنہائی میں اس کا ساتھی بنے۔ مریض ہسپتال میں اس لیے قرآن مانگتا ہے تاکہ اللہ اس کے مرض کو دور کرے، اور مردہ قبر میں تمنا کرے گا، کاش میں قرآن پڑھتا تو آج قبر میں میرا غم خوار ہوتا۔ آج نہ ہم قیدی ہیں، نہ مریض ہیں، اور نہ مرے ہوئے ہیں کہ قبر میں قرآن کی تمنا کریں۔ قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، آنکھوں کے سامنے ہے، تو کیا ہمیں اس بات کا انتظار ہے کہ ہم ان مصیبتوں میں سے کسی ایک مصیبت میں گرفتار ہو جائیں اور پھر قرآن کو طلب کریں؟ اے اللہ، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، سینوں کا نور، عیوب کا پردہ پوش، نفوس کا مددگار، قبر کا ساتھی اور روز محشر میں سفارشی بنا دیجئے، اور ہمیں قرآن پاک کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے ہمارے رب، ہمیں قرآن پاک پر ایمان لانے، پڑھنے اور اس کی زبان سیکھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر دوستوں نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کر لینا، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔